غزہ کی سرزمین جہاں ہر سانس دھوئیں اور بارود کی بو سے لبریز ہے، قیامت صغرا کا منظر پیش کر رہی ہے۔ 2023 سے 2025 تک جاری اسرائیلی بمباری میں 53,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں 20,000 سے زائد معصوم بچوں کی جانیں شامل ہیں۔ ماتم کے اس ماحول میں بھی آسمان سے گرتی آگ بچوں کے خوابوں کو خاکستر کر رہی ہے اور ہر گلی میں ماں باپ کی آہو بکا فضا کو چیر رہی ہے۔ غزہ کے اسپتال جہاں 80% عمارتیں منہدم ہو چکی ہیں، زخمیوں کے درد سے گونج رہے ہیں۔ یہ وہ زمین ہے جہاں زندگی موت سے لڑ رہی ہے اور انسانیت شرم سے اپنے زخم چھپا رہی ہے۔ ستم پر ستم اور تاریخی المیہ یہ ہے کہ غزہ کی سرزمین جہاں برسوں سے خون اور آنسوؤں کی داستان رقم ہو رہی ہے، ایک بار پھر اسرائیل کے تیز ترین حملوں کی لپیٹ میں ہے۔ جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ مشرق وسطیٰ کے دورے پر سعودی عرب، قطر اور متحدہ عرب امارات میں مصروف تھے، اسرائیل نے غزہ پر اپنے فضائی حملوں کی شدت بڑھا دی۔ ہر دھماکے کے ساتھ معصوم بچوں کی چیخیں، ماؤں کی آہوزاری اور گھروں کے ملبے میں دبی امیدوں کی داستان بلند ہوتی جا رہی ہے۔ ٹرمپ نے دوحہ میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ غزہ کو ایک فریڈم زون بنانا چاہتے ہیں، لیکن ان کے اس وعدے کے پیچھے فلسطینیوں کی نقل مکانی اور غزہ کو صاف کرنے کی اسرائیلی حکمت عملی کی بازگشت سنائی دیتی ہے۔ دوحہ میں جنگ بندی کے مذاکرات جاری ہیں، مگر زمین پر ہر گزرتا لمحہ موت کا پیغام لے کر آ رہا ہے۔ فلسطینی صحت حکام کے مطابق صرف 3 دنوں میں 500 سے زائد افراد شہید ہو چکے ہیں، جن میں 1/3 بچے ہیں۔ یہ محض اعداد و شمار نہیں ہیں، بلکہ ٹوٹتے خوابوں اور بکھرتے خاندانوں کی درد انگیز کہانیاں ہیں۔ حالانکہ دوسری طرف ٹرمپ کے دورے نے امید کی ایک مدھم کرن اس وقت جگائی جب انہوں نے اشارہ دیا کہ 1 ماہ میں اچھی خبر مل سکتی ہے، مگر یہ امید غزہ کے مکینوں کے لیے ایک تلخ ستم ظریفی ہے، جو ہر رات بموں کی گھن گرج اور اپنوں کی جدائی کے خوف میں سوتے ہیں۔ ادھر اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو نے واضح کر دیا ہے کہ وہ صرف عارضی جنگ بندی پر راضی ہوں گے، کیونکہ ان کا ہدف حماس کو مکمل طور پر ختم کرنا ہے۔ دوحہ میں قطر، مصر اور امریکی ثالثوں کی کوششیں جاری ہیں، لیکن اسرائیل کی بمباری سے لگتا ہے کہ وہ مذاکرات سے پہلے غزہ کو صاف یعنی کلین کرنا چاہتا ہے۔ فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ یہ کوئی جنگ نہیں ہے، بلکہ ان کی نسل کشی ہے۔ احمد حمد نامی ایک فلسطینی نے کہا کہ ہم تاریخ کے بے مثال بدترین دور سے گزر رہے ہیں، ہر طرف موت ہے اور ہمارا گھر اب صرف ملبے کا ڈھیر ہے۔ ٹرمپ کے وعدوں اور نتنیاہو کے عزائم کے بیچ غزہ کے لوگ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، جہاں ہر سانس ایک معجزہ ہے اور ہر صبح ایک نئی آزمائش لے کر آ رہی ہے۔ بھارت ایکسپریس کے لیے رحمت کے لیے